کیا آپ ہر نزلہ زکام یا گلا خراب میں اینٹی بائیوٹک لے لیتے ہیں تو آپ اپنی صحت کو فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے کیونکہ یہ معلومات آپ اور آپ کی فیملی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم، میں تحسین ایک ہاسپٹل فارماسسٹ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت نامہ۔ صحت نامہ میں آج ہم بات کریں گے ایک کامن غلط فہمی کے بارے میں۔ کیا ہر بخار میں اینٹی بائیوٹک لینی چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اینٹی بائیوٹکس ہوتی کیا ہیں؟ اینٹی بائیوٹکس ایسی میڈیسنز کو کہا جاتا ہے جو کہ انفیکشنز کو کنٹرول کرتی ہیں، اسپیشلی بیکٹیریل انفیکشن کو، اور یہ غیر مؤثر ہوتی ہیں وائرل انفیکشنز کے خلاف۔ سب سے بڑی غلطی پاکستان میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے کامن غلطی پاکستان میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر بخار یا گلا خراب میں وہ اینٹی بائیوٹک کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں، جو کہ الٹا فائدہ نہیں نقصان پہنچاتی ہے اور اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کا بہت زیادہ سبب بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک وائرل انفیکشن میں یا وائرل فلو میں آپ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ تو نہیں دے گا، الٹا نقصان آپ کو پہنچا سکتا ہے اور اینٹی بیکٹیریل ریزسٹنس کاز کر سکتا ہے۔ اینٹی بیکٹیریل ریزسٹنس کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو بیکٹیریا ہے وہ آپ کی انفیکشن کے اگینسٹ اپنی قوت مدافعت پیدا کر لیتا ہے، اور جب آپ وہ اینٹی بائیوٹک اس انفیکشن کے لیے لیتے ہیں تو وہ اس کے خلاف اثر انداز نہیں ہوتا۔ وہ اینٹی بائیوٹک آپ کا استعمال کرنا ضائع جاتا ہے، اس سے آپ کی کاسٹ آف ٹریٹمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے، الٹا آپ کو انفیکشن ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ روزمرہ کی ہم لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں جو اس میں سب سے زیادہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس یا نقصان کا باعث بنتی ہیں؟ وہ غلطیاں یہ ہے کہ ہم بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے اینٹی بائیوٹک کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور اس کو پھر ہم سیکنڈ جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ ہم بغیر اس کے سٹارٹ تو کر لیتے ہیں اور اس کو مس بھی کر دیتے ہیں ڈوزز کو، جیسے ایک آج ڈوز لی، کل کی مس کر دی، پرسوں لے لی، یہ بہت بڑا اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کا مسئلہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ بغیر جو ہے میڈیسن کی ڈیوریشن پورے کیے ہوئے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے تھوڑی سی میڈیسن لی، آپ کو فاقہ ہوا، آپ نے چھوڑ دی، اور آپ ہر بخار وغیرہ میں اس کو یوز کر لیتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنی دوائی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ کسی دوسرے کو ریکمینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بھائی اینٹی بائیوٹک کو یوز کریں جب تک آپ کو خود اس کا نالج نہیں ہے، آپ کا ڈاکٹر آپ کو نہیں ریکمینڈ کرتا، آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپنی ڈوز نہیں مس کرنی چاہیے۔ ڈوز مس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ کو ایک میڈیسن صبح شام یوز کرنی ہے، تو آپ اس کو صبح یوز کر رہے ہیں، شام نہیں کر رہے، پھر نیکسٹ ڈے صبح کر رہے ہیں، تو وہ ڈوز گیپ آ جاتا ہے اور آپ کو وہ اثر نہیں ملتا جو کہ ملنا چاہیے۔ ایک اور ہم لوگ بہت کامن غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پرانی پرسکرپشن کو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نے ہمیں لاسٹ ٹائم یہ میڈیکیشن لکھ کے دی تھی، ہم اسی کو دوبارہ یوٹیلائز کروانے چلے جاتے ہیں، اسٹور پہ جاتے ہیں اور ہم یوز کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ایک بہت کامن پریکٹس میں ایک اینٹی بائیوٹک یوز ہوتی ہے، میں جس کا نام بتاؤں گا، جیسے اموکسل وغیرہ۔ لوگ ہر چھوٹی موٹی درد میں، جیسے دانت درد کے لیے ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ آ کے وہ لے لیتے ہیں اینٹی بائیوٹک، اموکسل لے لیتے ہیں، اگمنٹن لے لیتے ہیں۔ آج کی چھوٹی سی غلطی کل کا بہت بڑا نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک زندگی بچاتی ہیں لیکن تب جب آپ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ان کا پراپر استعمال کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ میں تحسین ہاسپٹل فارماسسٹ ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔